اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وحرمتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم حب لی من الصالحین درود بر محمد و آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہے عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، یعنی کل انسانیت جو تمام زمانوں میں ہے اسی زمانے کی قسم کھا کے خالق زمانہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، مگر کچھ کو استثناء ہے. تمام انسانیت خسارے میں ہے مگر کچھ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی جن میں یہ چار خصوصیات ہیں بس وہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی پوری انسانیت خسارے میں ہے. اس آیت اور اس سورے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عمل صالح، یہی ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے، عمل صالح. لیکن اس سے پہلے کہ ہم عمل صالح پہ بات کریں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میری بات سے 100% متفق ہوں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، کائنات سے آل رسول کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کے سب سے سچے رسول نے حکم دے دیا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کر لو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے خوبصورت کر لو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دے لو. اب جب اللہ کا نبی حکم دے دے کہ علی کا ذکر کرو تو صرف انسانوں پہ واجب نہیں ہے کہ وہ علی کا ذکر کریں گے. جب اللہ کے نبی نے جو رحمت للعالمین ہے وہ حکم دے دے کہ علی کا ذکر کرو تو اب صرف ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم علی کا ذکر کریں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اب دیکھیں علی کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. علی کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. صحراؤں میں علی کا ذکر ہے، پہاڑوں میں علی کا ذکر ہے،
ستاروں میں علی کا ذکر ہے، سیاروں میں علی کا ذکر ہے، قریوں میں علی کا ذکر ہے، محفلوں میں علی کا ذکر ہے، مجلسوں میں علی کا ذکر ہے، شہروں میں علی کا ذکر ہے، کراچی میں علی کا ذکر ہے، لاہور میں علی کا ذکر ہے، کوئٹہ میں علی کا ذکر ہے، پشاور میں علی کا ذکر ہے، مچھ میں علی کا ذکر ہے، پارا چنار میں علی کا ذکر ہے، سندھ میں علی کا ذکر ہے، ہند میں علی کا ذکر ہے، چین میں علی کا ذکر ہے، روس میں علی کا ذکر ہے، شمال میں علی کا ذکر ہے، جنوب میں علی کا ذکر ہے، مشرق میں علی کا ذکر ہے، مغرب میں علی کا ذکر ہے، مغربین میں علی کا ذکر ہے، مشرقین میں علی کا ذکر ہے، اوصیاء میں علی کا ذکر ہے، انبیاء میں علی کا ذکر ہے، فرشتوں میں علی کا ذکر ہے، جنوں میں علی کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر نبی کرے تو فرمان ہے، علی کا ذکر خدا کرے تو قرآن ہے۔ علی کا ذکر نبی کرے فرمان ہے، علی کا ذکر خدا کرے قرآن ہے، علی کا ذکر شولوں میں ہے، علی کا ذکر شراروں میں ہے، علی کا ذکر بجلیوں میں ہے، علی کا ذکر بادلوں میں ہے، علی کا ذکر ستاروں میں ہے، علی کا ذکر سیاروں میں ہے، علی کا ذکر زمین پر ہے، علی کا ذکر آسمانوں میں ہے۔ جو علی کا دشمن ہے اسے چاہیے کہ جہنم میں چلا جائے، کیونکہ وہ واحد جگہ ہے جہاں علی کا ذکر نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ کائنات میں اللہ نے ایک ہی جگہ بنائی ہے جہاں علی کا ذکر نہیں ہوتا، تو جسے علی سے دشمنی ہے اور جس کے کان علی کا ذکر کو برداشت نہیں کرتے، اسے اس ایک جگہ چلا جانا چاہیے جہاں علی کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ علی وہ ہے جس نے بندگی کی اس معراج کو حاصل کیا۔ اور دیکھیے علی کا ذکر ان ساری جگہوں پر ہے، علی کا ذکر ان ساری جگہوں پر ہے، لیکن تاریخ میں علی کا ذکر سب سے زیادہ جو کھل کے ہوا ہے وہ سولی پہ ہوا ہے۔ اسی لیے کسی کے چھریاں چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے کھل کے جو علی کا ذکر ہوا ہے وہ سولی پر ہوا ہے۔ میثم تمار کو جب ظالم نے سولی پہ چڑھایا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، تو میثم تمار نے آواز دے کے کہا یا ایھا الناس، تھوڑی دیر میں یہ میری زبان بھی کاٹے گا، لیکن جو لمحہ مل رہا ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اس لیے جب تک میری زبان باقی ہے میں کچھ دیر اس سولی پہ علی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے میثم تمار نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ کہا یا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو آدم کی توبہ علی نے قبول کروائی تھی؟ یا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو نوح کی کشتی علی نے پار کروائی تھی؟ یا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو ابراہیم کو آگ سے علی نے بچایا تھا؟ یا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے؟ عیسیٰ کے گلے میں علی بولا تھا، نبی کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن پڑھا تھا۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے عشق کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک وار سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں تم کو دوزخ میں پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا۔ اس طرح نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ حق کی صورت جو کسی کو دیکھا میں نے، حق کی صورت جو کسی کو دیکھا میں نے، یوں کہو طور پہ روشنی کو دیکھا میں نے، علی کو جو نظر بھر کے دیکھا ہے رشید، گویا ایک ایک نبی کو دیکھا میں نے۔ ضرور پڑھیے محمد والے محمد۔
نے بندگی کی وہ معراج حاصل کی، بندگی کی وہ معراج حاصل کی کہ اپنی ذات کو اپنے خالق کی ذات کے آگے فنا کر لی. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کسی کو دے دی جو وہ واپس نہیں کر سکتا، کسی فقیر کو دے دی. نہیں، احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا. احسان آیا حسن سے، حسن بھی اسی سے ہے، حسین بھی اسی سے ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر وہ کمال پیدا کیا کہ رب خوش ہو جائے. احسان ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے اپنے رب کو خوش کیا، اب ہم تمہیں خوش کریں گے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. تو علی نے اپنے دن، اپنی رات، اپنی تمام ساعتیں اس کی توحید کو بتانے میں صرف کی. تو اب اللہ نے کہا کہ تجھے مجھ سے نسبت ہے، اب تجھے مجھ سے نسبت ہے. تو کیا ہوگا؟ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہاری آنکھ عین اللہ، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو ہمارے لیے فنا کیا. اب ہم تمہیں اپنے سے نسبت دیتے ہیں. تمہاری آنکھ عین اللہ، تمہاری زبان لسان اللہ، تمہاری تلوار سیف اللہ، تمہارا ظاہر اسد اللہ، تمہارا باطن روح اللہ، تمہاری اولاد حزب اللہ، تمہارا دوست خلیل اللہ، تمہارا غیر غیر اللہ. اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کیوں بار بار کہا ہے غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا. غیر اللہ کہتے ہی اسے ہیں جسے مشکل کے وقت میں یا علی کہنے میں شرم آئے. غیر اللہ کسے کہا ہے اللہ نے؟ جو علی کا غیر ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کی تلوار سیف اللہ ہے، یہ خود روح اللہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو علی کی ہو اور اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت نہ دی ہو. تو جب اس کا دوست اللہ کا دوست ہے تو اس کا دشمن اللہ کا غیر ہے. اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اسی لیے مشکل میں یا علی کہنا سیکھو. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. اتنی بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. اور ذات واجب کو معلوم تھا، ذات واجب کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ علی کا ذکر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. علی کا ذکر کیا، علی ہی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اس لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا، اس نے بھی فیصلہ کر لیا تمہیں علی پسند نہیں نا، میں ایک نہیں 12 بناؤں گا. تمہیں علی نہیں پسند، ایک نہیں 12 بناؤں گا. ابن مبارک ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑے صوفی بزرگ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، اور قافلے سے الگ ہو گیا. رات کا ٹائم تھا، رات کا وقت، میں قافلے سے الگ ہو گیا. اب میں اپنے قافلے کو ڈھونڈ رہا ہوں. اتنے میں نے دیکھا کہ دور کوئی نوجوان ہے، تو جوان لیکن کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور لاٹھی پکڑے ہوئے وہ چل رہا ہے. اب میرے ساتھ ہے ابن مبارک بڑے صوفی اہل سنت بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا اس اندھیرے میں یہ جوان نہ اس کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے اور یہ چلے جا رہا ہے. میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے پوچھا نوجوان آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس جوان نے جواب دیا آ رہا ہوں من اللہ، جا رہا ہوں الی اللہ.
آ رہا ہوں من اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں الی اللہ، یعنی ان کا آغاز بھی اللہ کی طرف سے، ان کا رستہ بھی اللہ کا رستہ، ان کی منزل بھی اللہ کی رضا۔ آ رہا ہوں من اللہ، جا رہا ہوں الی اللہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر میں اپنا قافلہ مل گیا، میں حج کر کے، حج کے بعد میں نے دیکھا تمام حاجی ایک ٹیلے کی طرف جا رہے ہیں، اس ٹیلے پر وہی جوان بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے بزرگ اس کے قدموں میں بیٹھ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور وہ بغیر سوچے مسئلے بتایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں تو اس جوان کو دیکھ چکا ہوں، یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، یہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ دیکھا آپ نے، ابو طالب کا بیٹا بھی علی، حسین کا بیٹا بھی علی، موسیٰ کاظم کا بیٹا بھی علی، محمد تقی کا بیٹا بھی علی۔ اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا تم علی سے چڑھتے ہو، ایک نہیں 12 بنا رہا ہوں۔ تو ایک نہیں 12 بنا رہا ہوں، لیکن عجیب اصول اللہ نے طے کیا۔ اس نے کہا علی 12 بناؤں گا، لیکن نبی کی بیٹی صرف ایک بناؤں گا۔ ہیں علی اور بھی، ہیں علی اور بھی کائنات میں حیدر کے سوا، ہیں علی اور بھی کائنات میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ محمد والے محمد صلوات۔ ہیں علی اور بھی کائنات میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ہے کس میں جرت جو رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ علامہ اقبال بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اب میرے ساتھ ہے تو بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اقبال بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان کا شاعر ہے اقبال، پاکستان کی زبان ہے اردو، اور اردو سے اقبال کا تعلق کوئی نہیں، اس کی مادری زبان اردو نہیں۔ ایک سے ایک اردو کا شاعر بیٹھا تھا، ایک سے ایک اردو کا ادیب بیٹھا تھا، شاعر پاکستان اقبال، اور شاعری اقبال کی ساری فارسی میں۔ ایران میں ایک سے ایک شاعر بیٹھا تھا فارسی، مگر انہوں نے اپنے شاعروں کو چھوڑ کے اس کی فارسی پڑھانی شروع کر دی۔ دونوں ملکوں پہ قبضہ ہے اقبال کا۔ اس زمانے کی کوئی ایسی بڑی ڈگری نہیں ہے جو اقبال کے ہاتھ میں نہیں۔ اقبال بننا کوئی آسان کام نہیں۔ تو میں نے کہا اقبال ایک بات تو بتا، تیرے پاس خصوصی طاقت کیا ہے؟ اقبال آپ کے پاس خصوصی طاقت کیا ہے؟ اردو میں بھی آگے، فارسی میں بھی آگے، جرمن میں بھی آگے، ہر چیز میں تو آگے ہو، تمہارے پاس خصوصی طاقت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ جب میں جوان تھا، نوجوان تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کو خوش کروں، رات کو نمازیں پڑھ پڑھ۔ اور وہ سیالکوٹ کی سردی، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں کس طرح کی سردی ہوتی ہے، جہاں پہ میدانی علاقے ہوتے ہیں۔ رات کو اٹھتا 3 بجے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، کون سا گیزر ہے، کون سا گرم پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، رات بھر تہجد کی نماز پڑھ رہا، اس کے بعد فجر کا ٹائم آ گیا، فجر کی نماز پڑھ رہا۔ باپ دیکھ رہا تھا، باپ پڑھا لکھا نہیں ہے مگر تھا اقبال کا بھی باپ۔ باپ دیکھ رہا ہے بیٹا پڑھ رہا ہے، اقبال پڑھ رہا ہے، اقبال کا باپ دیکھ رہا ہے۔ جب اقبال نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی اور قرآن کھولا تو باپ آگے آیا، آ کے کہتا ہے اقبال کیا کر رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ باپ نے مسکرا کے کہا تیرے بس کا نہیں۔ رات بھر کا جاگا ہوا، سردی میں نماز، قرآن پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے ہوئے باپ جملہ کہہ رہا ہے اقبال تیرے بس کا نہیں ہے۔ تو اقبال کو غصہ نہیں آیا، اقبال کو غصہ نہیں آیا۔ باپ مڑ کے کمرے سے جانے لگا تو اقبال نے کہا آپ نے یہ تو بتا دیا میرے بس کا نہیں ہے، اب یہ بتا دیں کروں کیا۔
باپ نے مڑ کے کہا پہلے فاطمہ کو خوش کر. محمد والے محمد صلوات. نماز پڑھنے کا ذوق اگر زہرا کی دشمنی کے ساتھ ہے تو پھر صرف ماتھے پٹتے جا رہے ہیں. حج کرنے کا ذوق اگر اہل بیت کو ہٹا کر ہے تو پھر یہ حج نہیں آوارہ گردی ہے. سب کرو مگر ان کی محبت کے ساتھ. وہ سمجھ گیا, وہ باپ کی بات سمجھ گیا, اس نے توسل کیا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بی بی سے توسل کیا. اب توسل اور تصور میں فرق سمجھ لیجئے. تصور میں جس سے بات کی جاتی ہے نہ وہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے. توسل جس سے ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے, جواب دیتا بھی ہے, رزق بھی عطا کرتا ہے, اولاد بھی عطا کرتا ہے. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ میرے پاس آ جائے, میں قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ یہ رزق دیتے ہیں. ابھی موقع نہیں ہے, میں لمبے اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا, مگر میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ رزق دیتے ہیں. اس نے توسل کیا. اس نے کہا میرے باپ نے کیا کہہ دیا. بی بی سے توسل کرنے کے بعد بہت زمانہ گزر گیا. ریاضت ایک رات میں نہیں ہوتی, ریاضت کے لیے عمر چاہیے. لیکن جب اقبال نے اپنی ریاضت کر لی, کئی سال کئی زمانے گزر گئے, تو پورے سالوں کا نچوڑ اس نے لکھا. اقبال نے لکھا. اب میں کہہ رہا ہوں نا خصوصی طاقت کیا ہے. تم فارسی میں بھی آگے, تم اردو میں بھی آگے, تم سیاست میں بھی آگے, تم ہر چیز میں آگے. اقبال تمہارے پاس خصوصی طاقت کیا ہے؟ تو اقبال نے خود بتایا اس کے پاس خصوصی طاقت کیا ہے. اقبال نے لکھا کہ بی بی اقبال بڑا مجبور ہے. اقبال بڑا مجبور ہے کیونکہ اقبال کے پیروں میں آپ کے والد گرامی نے بیڑیاں ڈال دی ہیں. بی بی سیدہ سے کہہ رہا ہے میں بڑا مجبور ہوں, میں کیا کروں. میرے پیروں میں آپ کے والد نے زنجیریں پہنا دی ہیں. اگر یہ زنجیریں نہ ہوتی تو میں آپ کے روضے کا ایسے طواف کرتا جیسے یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اب آپ سمجھے. تو یہ جب اولاد عمل صالح کرنے کا شوق رکھے. اب بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. تو قرآن سے ہی پوچھنا پڑے گا. اب قرآن سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ عمل صالح کیا ہے. کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ وہ بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. جہاں قرآن کو کہنا ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ نماز کا تو ذکر ہی نہیں. یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہوئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو یہ عمل صالح کیا ہے؟ جو صالح بیٹا تھا, جو عمل صالح کرنا چاہ رہا تھا, اس نے باپ کی بات سن کے بی بی سے توسل کر لیا. اور عمل صالح کی اہمیت اتنی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے بیٹا مانگا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا عطا کر, کہا حبلی من الصالحین, بیٹا دینا مگر وہ جو عمل صالح کرتا ہو. اللہ کے سامنے شرطیں رکھ رہے ہو. تو ابراہیم ایک ہی جواب دیں گے نا. ابراہیم کہیں گے اولاد نہ ہو افسوس ہوتا ہے, اولاد نہ ہو افسوس ہوتا ہے, اولاد ہو اور مر جائے بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن اولاد ہو اور خراب نکلے تو برداشت نہیں ہوتا. اس لیے میں مانگ رہا ہوں اولاد دے, بیٹا دے, مگر وہ جو عمل صالح کرتا ہو, وہ نہیں جو نوح کے بیٹے جیسا ہو. نوح کے بیٹے کا معلوم ہے نا آپ کو, پورا وقت اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ بیان کیا ہے. جرم کیا کیا تھا اس نے؟ نوح کا بیٹا لعنتی کیوں ہو گیا؟ جرم کیا تھا اس کا؟ کیا وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا تھا؟ نہیں. کیا وہ نوح کو نوح نہیں مانتا تھا؟ نہیں. کیا وہ نوح کو اپنے ملک کا شہری نہیں مانتا تھا؟ نہیں.
جرم صرف ایک تھا، وہ نوح کے اختیار کا منکر تھا. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا. علی کو علی سب مانتے ہیں، علی کو علی سب مانتے ہیں، علی کو ابو طالب کا بیٹا سب مانتے ہیں، علی کو رسول کا بھائی سب مانتے ہیں. ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے، ہم علی کے اختیار کے منکر نہیں ہیں. اسی لیے جب اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا تو کہا اسے محمد احمد مختار کہو. اس کو عبداللہ کا بیٹا ماننا کافی نہیں ہے، یہ مانو کہ تمہارے نفسوں پر اس کا اختیار ہے. اگر یہ میاں بیوی کے بیچ میں آ کے کہہ دے آج سے نکاح ختم تو ختم. پتہ نہیں، میں ہر بات تو نہیں کھول کے کہہ سکتا. اگر یہ آ کے کہہ دے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں تو بس نہیں، اب میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. کیونکہ احمد مختار نے کہہ دیا تو دنیا کا ہر کافر نبی کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، اس کے اختیار کا منکر ہوتا ہے. یہی غلطی کی نوح کے بیٹے نے، اس نے اپنے باپ کا اختیار کا منکر نہیں ہوا، وہ نوح نبی اللہ کا منکر ہو گیا. یعنی اس نے نوح کے منصب کو جو اللہ کا عطا کیا ہوا منصب تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہی کام کچھ عرصے پہلے اس کے گرو نے کیا تھا. آدم کو اللہ نے کھڑا کیا، شیطان نے کہا میں نہیں مانتا. تو شیطان آدم کے وجود کا منکر نہیں ہے، شیطان آدم کے اختیار کا منکر ہے. اب آپ بات کو سمجھ گئے کہ نوح کا بیٹا اپنے باپ کے اختیار کا، اس کی ولایت کا منکر تھا. تو اب اللہ نے کہا کہ میں اس امت کو، اس قوم کو برباد کر دوں گا، تم ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح سے اللہ نے کیا کہا؟ تم ایک کشتی بناؤ. اور جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو بیٹا کھڑا ہو کے باپ پہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں یہ سیلاب کے ڈر سے کشتی بنا رہا ہے. اور نوح کہتا جا رہا تھا میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں اللہ کا وعدہ بہت جلد سچ ہونے والا ہے. اللہ کا وعدہ بہت جلد سچ ہونے، اللہ کا وعدہ بہت جلد سچ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ پہاڑ جتنی لہریں اٹھ رہی تھیں. یہ قرآن کہتا ہے سورہ ہود کہ پہاڑ جتنی لہریں اٹھ رہی تھیں اور کشتی ڈول رہی تھی. اور حضرت نوح بیٹے کو بلائے جا رہے تھے، حضرت نوح بیٹے کو بلائے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جا میرے پاس، آ جا میرے پاس، آ جا کشتی کے اندر. لیکن کشتی کا بغض اتنا بری چیز ہے کہ انسان غرق ہونا تسلیم کر لیتا ہے، کشتی پہ آنا تسلیم نہیں کرتا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. باپ بلا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ غرق ہو جاؤں گا، دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑ جس پہ چڑھا ہوا وہ پہاڑ بھی غرق ہو رہا ہے، لیکن غرق ہونا قبول ہے، کشتی کی محبت قبول نہیں ہے. بس یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، پہاڑ ڈوب رہا تھا، بیٹا غرق ہو رہا تھا. اتنے میں قرآن بول پڑا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ کشتی پہ نہیں آیا، وہ کشتی پہ نہیں آیا، وہ کشتی سے نفرت کرتا رہا. اللہ نے کہا کشتی سے نفرت کرتا رہا، کشتی پہ نہیں آیا. انہو عمل غیر صالح، اس نے عمل غیر صالح کیا. یعنی اللہ کی نظر میں صرف ایک عمل غیر صالح ہے، کشتی کی دشمنی. اگر کشتی میں آ جاتا تو یہ عمل صالح ہوتا. ابن قیس کہتا ہے کہ حج کے دن تھے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
خانہ کعبہ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا. میں قریب گیا, میں نے جا کے پوچھا, میں نے کہا بندہ پرور آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا جان لے. میرا نام ہے جندہ ابن جنادہ, دنیا مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے. مجھ سے زیادہ سچا انسان آسمان میں دیکھا نہیں ہے. میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو سوار ہو گیا فائدے میں رہا, جو سوار نہیں ہوا خسارے میں رہا. دور پڑ جائے محمد والا. تو عمل صالح سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کشتی کی محبت عمل صالح ہے, اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا ان سے محبت کرو. اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے در سے جڑے رہو حالانکہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان ان کے در سے جڑ کے فسق و فجور کرے اور ظلم کرے, نہیں. مطلب یہ ہے کہ فاسق اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو مولا کہتے ہیں نہیں, تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی طاقت ہماری شفاعت میں ہے. بس ہمارے در سے جڑے رہو. کشتی کا بغض اپنے دل میں نہ آنے دینا, کشتی کا بغض اپنے دل میں نہ آنے دینا. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی جہالت بھی ہوتی ہے اور کچھ تھوڑا سا بغض بھی ہوتا ہے. آپ ترجمہ کرتے ہیں رب المشرقین, رب المشرقین. تو رب المشرقین کا آپ میرے ساتھ ہیں نا, زیادہ تھکے تو نہیں ہیں, تھکنا نہیں ہے. رب المشرق, تو رب المشرقین کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مشرقوں کا رب. اب آج کے بعد جب آپ دعا کریں گے نا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو دعا کرنے میں لطف آئے جب یہ بات آپ سنیں. اور یہ بات کسی عالم کی نہیں ہے, ملنگ کی. اب پتہ نہیں ملنگ اب ہوتے نہیں ہوتے, اب سندھ میں تو ظاہر بڑا کلچر ہے, لیکن اب یہاں پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے. لیکن ملنگ, آپ کو پتہ ملنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ملنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو عصا موسیٰ ضرور ہوتا ہے. اور وہ عصا موسیٰ کسی وجہ سے رکھتا ہے. وہ آپ کو پتہ کیوں رکھتا ہے؟ مولوی کہتا تھا, بادشاہ کہتا تھا نماز تو پڑھتا ہوں, اللہ پہ 100% یقین نہیں آتا. نماز تو پڑھتا ہوں, یہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے, نماز یہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ رات نماز تو پڑھتا ہوں لیکن کچھ پیسے کی بھی اہمیت تو ہونی چاہیے نا زندگی. اللہ پہ پورا یقین نہیں آتا, وہ تو نظر ہی نہیں آتا. تو جب یہ بولتے تھے تو ملنگ کس کے عصا موسیٰ مارتا تھا اس کو. کہتا تھا تو کیوں اللہ کو نہیں مارتا؟ وہ نظر نہیں آتا. تو یہ کہتا تھا تو تیرا درد بھی میں نہیں مانتا, تیرا درد بھی مجھے نظر نہیں آتا, کہہ کے اور مارتا تھا. تو اسلام پھیلانے میں ملنگوں نے بھی بڑا کام کیا. تو آپ جب کہتے ہیں رب المشرقین تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مشرقوں والا رب, مشرقوں کا رب. رب المشرقین مشرقوں کا رب, رب المغربین مغربوں کا رب. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں رب العزت تو عزت والا رب. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اگر وہ رب المشرقین کا آپ ترجمہ کرتے ہیں مشرقوں کا رب, تو رب العزت کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے عزت کا رب. اور ترجمہ صحیح بھی یہی ہے, صحیح بھی یہی ہے. آپ اسے عزت والا کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے عزت والا کیسے بنا سکتے ہیں جب عزت خود اس کی تخلیق ہے؟ وہ عزت کا رب ہے. مغرب, رب المغربین مغربوں کا رب, تو رب العزت. اب جب آپ اللہ کو رب العزت کہہ کے دعا مانگیں گے آپ کو خاص لطف آئے گا جب آپ یہ بات سنیں گے. تو ترجمہ اس کا ہے, رب العزت کا ترجمہ بنتا ہے عزت کا رب.
मौलवी से जाके किसी ने पूछा इज्जत का रब क्या मतलब, उसने कहा गलत कह रहे हो, इज्जत वाला रब। फिर वो किसी और के पास गया, उसने कहा इज्जत वाला रब। होते होते उसने कहा चलो मलंग से भी पूछ ही लेते। उसने कहा बाबा जी ये बताओ, ये इज्जत का रब, इसमें इज्जत कौन है? मलंग वैसे तो सर झुका के बैठा हुआ था, जैसे ही उसने सवाल सुना इसमें इज्जत कौन है, उसने सर उठाया, सर उठा के उसने कहा तुझे नहीं पता, इज्जत खुदा की फातिमा, इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल हैं, खुद जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल हैं, खुद जिनके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। सजदे करे हजार तू, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, जन्नत में तू भी जाएगा ये सोचना फजूल है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमेशा दुआ ही करे इंसान कि कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए। यूसुफ बेकदरों के हाथों बिक गया था, बेकदरों के सामने चला गया था, उसके सामने अजीज मिस्र बैठा था, इसलिए वो खोटे सिक्कों में बिक गया। यूसुफ की असल कीमत अगर पता करनी थी तो याकूब से पूछते। यूसुफ की असल कीमत अगर देखिए, कुरान में जितने भी वाकयात हैं ये कहानियां नहीं हैं। अल्लाह ने कोई कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि कहानी का कोई शुरू होता है, कोई उरूज होता है, कोई इख्तिताम होता है। कुरान में ऐसी कोई कहानी नहीं। ये जितनी कहानियां हैं ये सब अहले बैत की अजमत बताएगी, ये सब अहले बैत की अजमत बताएगी। याकूब ने कुर्ता यूसुफ का, और कुरान कहता है जिसपे झूठ मूठ का खून लगा हुआ था, ये कुरान के अपने अल्फाज हैं, कुर्ते पे झूठ मूठ का खून लगा हुआ। उस कुर्ते को आंखों से लगा के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। कल कोई आपसे कहे अलम पे झूठ मूठ का रंग लगा के क्यों रोते हो, उसे कुरान की आयत दिखा दो। पहले बताओ याकूब क्यों रोता, याकूब क्यों रोता था? और उसका बेटा तो मरा भी नहीं था, ये तो उसको पता था, क्योंकि उसने तो भेड़िए को बुला के पूछा था तू मेरे यूसुफ को ले गया। भेड़िए ने सर झुका के कहा आपसे ज्यादा कौन जानता है अल्लाह ने मासूम का गोश्त और मासूम का खून हम पे हराम किया। मासूम का हक हर किसी पे अल्लाह ने हराम किया, क्योंकि ये यहूदियों को भी पता था। उन्होंने भी जब दिया था तो ये कह के दिया था, ऐ अल्लाह के रसूल अपने अलावा किसी को ना देना, क्योंकि ये किसी को रास नहीं आता, आपकी कौम तबाह हो जाएगी। अगर ये आपकी औलाद के हाथ से निकल गया तो आपकी कौम तबाह हो जाएगी। बचाने गई थी कौम को, 70 बीवियों के साथ, बीच में क्या तमाम पर्दा था, 70 बीवियों के साथ गई ताकि किसी को पता ना चले कौन जहरा है और कहां से आवाज आ रही। लेकिन अल्लाह की इज्जत दरबार में गई। अल्लाह की इज्जत, लोग कहते हैं नहीं, बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम रसूल की इज्जत है, ज़हरा अल्लाह की इज्जत। अल्लाह की इज्जत खुद चल के दरबार में, थकना नहीं, आप थकिए नहीं, क्योंकि जनाजे में थकता वही है जो जनाजे का कुछ लगता ना हो। आप सबका रिश्ता है और आप खुश नसीब हैं कि आपका रिश्ता है। दुनिया कहती है कौम की बेटी, उसकी बेटी, फलाना मलाला उसकी बेटी, उसकी बेटी। जो वाकई बेटी है, जिसका दर्द तुम्हारे दिल में होना चाहिए, आप उसके लिए बैठे हो, जो नबी की बेटी है, क्योंकि सब एक ही बात पर मुत्तफिक हैं, सारे फिरके, सब, सारे उलमा, सारे मुहद्दिस, सिर्फ एक हदीस के मुत्तफिक पूरे इस्लाम के अंदर, पूरे इस्लाम के अंदर। अगर कोई एक हदीस हर किसी के लिए सच है, सब उसमें यकीन रखते हैं, तो वो एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत। अब समझ में आया आपको अल्लाह को अजियत कैसे हुई? फातिमा अल्लाह की इज्जत।
تم اللہ کی عزت کو دربار میں لے گئے، 70 بیویوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے بات کی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا وہ اس کا مجھے نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد بیوی کے سارے بال سفید ہو گئے. بیوی کی عمر 18 سال ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں قبلہ، ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں، 18 سال کی عمر ہے، لیکن جب بیوی کا نام آتا ہے تو کوئی جوان صحت مند خاتون ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ کمر جھک گئی، سارے بال سفید ہو گئے، اور واپس گھر آ کے بیٹیوں کو لپٹا کے کہتی ہیں جب اس دربار کا یہ عالم تھا تو پتہ نہیں شرابی کے دربار کا کیا عالم ہو. اور اس کے بعد باپ کی تعزیت کے لیے لوگ عجب انداز میں آتے ہیں، واقعات سارے آپ کے ذہن میں، عجب انداز میں لوگ آتے ہیں اور آ کے دروازے کو دھکا دیتی ہیں. یعنی مولا علی وہ ذات ہے جس کے پاس مشکل میں ہر کوئی جاتا ہے، وہ مشکل میں مدد کرتے ہیں ہر کسی کی، اور علی پہ مشکل پڑے تو وہ زہرا کے پاس آتا ہے، زہرا مدد کرتی ہیں علی. دروازے پہ آپ کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں کہ نہیں یہ دروازہ میں نہیں کھلنے دوں گی. کسی نے آواز دی کہ فاطمہ ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. کچھ لوگ لکڑیاں لے کے آئے اور آگ جلی، اور اس کے بعد کسی نے دروازے کو یوں دھکا دیا کہ دروازہ گرا، اور نبی کی بیٹی در و دیوار کے بیچ میں آ کے کچلی جانے لگی. اور دوستوں وہ جو دروازہ تھا وہ صرف لکڑی کا دروازہ نہیں تھا. اب آپ تصور میں ان چیزوں کو سوچیں تو زیادہ بہتر ہے، میں تو زیادہ بول نہیں سکتا. دروازہ صرف، آپ گاؤں دیہات میں آج بھی جانتے ہیں کہ دروازے صرف لکڑیوں کے نہیں ہوتے، ان دروازوں میں لوہے کی میخیں بھی ہوتی ہیں. جب آگ جلی تو لوہے کی وہ میخیں گرم ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے دروازہ گرا آ کے بیوی کی پسلیوں کے ساتھ چپک گئی، اور اوپر سے فوج نے گزرنا شروع کیا. اوپر سے گزرنا شروع کیا تو بیوی کی صرف ایک آواز آئی، فضا علی کہاں ہے، اسے جا کے بتا دو میرا محسن شہید ہو گیا. میرا محسن شہید ہو گیا، علی کو بتا دو میرا محسن شہید ہو گیا. ہمارے ایک عالم سے ایک صاحب نے پوچھا قبلہ یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ اس واقعے کے بعد بی بی دہنی کروٹ لے کے، دہنے پہلو لے کے نہیں سو سکتی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قبلہ رو کے کہنے لگے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ دہنی پہلو بدل کے نہیں سو سکتی تھی. بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی پہلو بدل کے نہیں سو سکتی. بی بی کبھی سوئی ہی نہیں. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے، قبلہ اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی بار ہڈی کو ہلایا جاتا ہے درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی پسلی ٹوٹ جائے تو وہ جتنی دفعہ سانس لیتا ہے، وہ جتنی دفعہ سانس لیتا ہے اتنی دفعہ درد ہوتا ہے. اسی لیے مولا جب دفن کرنے کے لیے لے گئے تو کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کی امانت کی حفاظت میں نہیں کر سکا، آپ کی امانت کی حفاظت میں نہیں کر سکا. کہ ایسے میں قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور کہنے لگے علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا دن آیا، مولا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے کوئی دستک ہوئی، کوئی شخص آیا. میں نے سارے واقعات چھوڑ دیے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا قیامت ہو گئی، دروازہ کھولیے، دروازہ جلدی کھولیے. مولا گئے، دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ ہاتھ میں پھاوڑے لے کر جنت البقیع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی نے فاطمہ کو اندھیرے میں دفن کر دیا، ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. بس ایک دم علی کو جوش آیا، خیبر شکن کو جوش آیا، ذوالفقار کو نکالا اور دیوانہ وار بھاگے مدینے کی گلی میں اور کہتے جا رہے ہیں تم نے میرے گھر کو آگ لگائی میں چپ رہا، تم نے میرے بچے کو مار دیا میں چپ رہا، تم نے میری بیوی پہ دروازہ گرایا میں چپ رہا، لیکن میں نے نبی سے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم زہرا کی قبر کشائی کرو گے اور میں کھڑا دیکھتا رہوں گا. ماتم زہرا